رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے جنت کی ضمانت پانے والے خوش نصیب لوگ۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، جب دنیا کا کوئی صاحب اقتدار، کوئی صاحب سلطنت کسی انسان کے بارے میں اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں، تو دنیا والے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس صاحب سلطنت کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کو ضمانت دی جاتی ہے اس کو خوش نصیب انسان تصور کیا جاتا ہے، سعادت مند انسان تصور کیا جاتا ہے۔ حضرات ذرا غور کریں، سوچیں کہ اگر کسی انسان کو وہ نبی ضمانت دے اور وہ بھی جنت کی ضمانت دے، جو صاحب صدق و وفا بھی ہو، جس نبی کو صادق اور مصدوق کے لقب سے ملقب کیا گیا، جسے ناطق وحی ہونے کا شرف مل چکا ہو، جو سید الانبیاء ہو، جو قائد الانبیاء ہو، جو امام الانبیاء ہو، جس نبی کے بارے میں رب العالمین کا یہ فرمان ہو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی صرف اسی وقت کلام کرتے ہیں جب ان کے پاس وحی آتی ہے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو جنت کی ضمانت دے، وہ انسان کس قدر خوش نصیب ہوگا، وہ انسان کس قدر سعادت مند ہوگا۔ حضرات، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں، وہ کون کون سے افراد ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، یا بالفاظ دیگر وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ہم اگر اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بھی جنت کی ضمانت دی۔ حضرات آئیے سنتے، وقت مختصر ہے، باتیں کچھ آپ کے سامنے رکھنی۔ حضرات یاد رکھیں، سب سے پہلا انسان، وہ انسان جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، وہ انسان ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں شرکیہ کلمات کو کہنے سے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں کفریہ کلمات کو کہنے سے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں بدعت و خرافات والی باتیں کہنے سے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گالی گلوچ سے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں لعن طعن والی چیزوں سے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں غیبت اور چغل خوری سے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں ہر طرح کی برائیوں سے۔ حضرات یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیا، بالفاظ دیگر اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی،
تو ہمارے اور آپ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرات، صحیح بخاری کی روایت ہے، سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرات، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مجھے زبان کی ضمانت دے دے، اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان کی گارنٹی مجھے دے دے، اور اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے کہ شرمگاہ سے کوئی غلط کام وہ نہیں کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اضمن لہ الجنہ، میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وقاہ اللہ، جس انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے بچا لیا، اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ زبان کی شر سے بچا لیتا ہے، جس انسان کو اللہ شرمگاہ کی شر سے بچا لیتا ہے، دخل الجنہ، اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ احادیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا، اگر ہم نے غلط چیزوں کو اپنی زبان سے کہنے سے اگر ہم نے اجتناب کر لیا، تو یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی۔ حضرات، جسمانی اعضاء میں زبان ایک بہت ہی حساس جز ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز لکھی جاتی ہے، زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھی جاتی ہے۔ اس لیے حضرات، زندگی کا فارمولہ یہ بنائیے کہ پہلے تولیے اس کے بعد بولیے۔ اگر بغیر ناپ تول کے بولیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے حضرات، زندگی کا نظام یہ بنائیے کہ پہلے ہم تولیں گے اس کے بعد بولیں گے، اس لیے کہ زبان سے نکلنے والی ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ قرآن میں رب العالمین نے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے لوگو، یاد رکھو، تمہاری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے ساتھ دو فرشتے ہمیشہ متعین ہوتے ہیں، دو فرشتے تمہارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ تمہاری اچھی باتوں کو ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے اور تمہاری غلط باتوں کو دوسرا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس لیے حضرات، زبان کو کنٹرول میں رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلنے والی چیزوں کے ذریعے ہماری اخروی زندگی تباہ ہو جائے اور دنیاوی زندگی بھی تباہ ہو جائے۔ حضرات، یاد رکھیں، یہ زبان آپ کے مقام کو بڑھا بھی سکتی ہے، یہ زبان آپ کے مقام کو گھٹا بھی سکتی ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے جو آپ کو جنت تک بھی پہنچا سکتی ہے، جو آپ کو جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ یاد رکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، ان العبد لا يتکلم بالکلمہ، ایک انسان اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والی باتوں میں سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ان باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے والی باتوں میں سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، زبان میں آئی، انسان نے کہہ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یرفعہ اللہ بہا درجات،
اللہ رب العالمین اس کلمے کے ذریعے، اس بات کے ذریعے اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، ایک انسان ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں میں سے کوئی بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہوی بہا فی نار جہنم، اس چیز کی وجہ سے اس کی اخروی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ زبان ہے، یہ زبان انسان کو جنت کے اندر بھی لے جا سکتی ہے، یہ زبان انسان کو جہنم تک بھی پہنچا سکتی ہے، اس لیے حضرات زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھیے۔ حضرات یاد رکھیں اس زبان کے تعلق سے آپ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اگر یہ زبان جسمانی اعضاء میں درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست ہیں، لیکن اگر یہ زبان ٹیڑھی ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جسم کے سارے اعضاء برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرات ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے سارے اعضاء زبان کی منت و سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انما نحن فیک، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی تمہارے ساتھ سیدھے ہی رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اے زبان اگر تم ٹیڑھی ہو گئی، اگر تم نے غلط چیزوں کو بولنا شروع کیا تو یاد رکھو اعوججنا، ہم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم بھی غلط راستے پر چل پڑیں گے۔ حضرات یہ زبان ہے، اس زبان پر لگام دینا، اس زبان کو غلط چیزوں سے بچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں یہی زبان ہے جس زبان کو غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت جہنم کے اندر جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سماعت فرمائیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی فی النار، کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل مجھے جنت کا مستحق بنا دے اور جو عمل مجھے جہنم سے دور کر دے۔ حضرات یہ صحابی رسول کا سوال ہے۔ آج لوگ جب عالم علماء سے سوال کرتے ہیں تو کیسے سوالات ہوتے ہیں؟ کسی انسان نے سوال کیا کہ مولوی صاحب آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا۔ حضرات ایسے سوالات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی انسان نے سوال کیا کہ مولوی صاحب بتائیے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے اندر ایک گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے، مردہ انسان کو گائے کے گوشت سے مارنے کا حکم دیا گیا، مولوی صاحب بتائیے وہ کون سا گوشت تھا؟ ہاتھ والا گوشت تھا، ران کا گوشت تھا یا گردن والا گوشت تھا؟ مولوی صاحب آپ بتائیے۔ حضرات ایسے سوالات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی سوالات سے منع فرمایا، کثرت سوال سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام جو سوالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے وہی سوالات ہمیں بھی آج اپنے علماء سے کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تم نے بہت بھاری سوال کیا ہے، تم نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، بہت ہی بہترین سوال کیا ہے، اس کا جواب سن لو اور یاد بھی رکھ لو، اگر تم اس جواب کے اوپر عمل کر لیتے ہو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے، اخروی زندگی بھی تمہاری کامیاب رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جواب دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا یا معاذ
کف علیک ھذا، زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے معاذ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، تمہیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جہنم سے دور کر دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے سوال کرتے ہیں، یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کلمات، جو الفاظ، جو جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں، کیا ان چیزوں کے ذریعے ہمارا مواخذہ بھی ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے معاذ تمہاری ماں تجھے گم پائے، وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کی اکثریت جو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرائی جائیں گی، وہ صرف اور صرف زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوں گی، زبان کی خرابیوں کی وجہ سے ہوں گی، زبان کی خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت جہنم کے اندر جائیں گی۔ حضرات یہ زبان ہے، اس زبان کو کنٹرول کرنا، اس زبان کو صحیح استعمال کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا تو ہم اس دنیا کے اندر بھی نجات یافتہ ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات یافتہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجاح، نجات کس چیز میں، کون سی چیز ہے جس کو ہم اگر اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں تو ہم کو نجات مل جائے گی، وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ بتائیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرات ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سننے کے بعد ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں، اگر ہم دنیا کے اندر نجات چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کی تکلیفوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم نارے جہنم سے نجات چاہتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو، تینوں اصولوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان کی، امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک۔ اے عقبہ بن عامر، اے عقبہ بن عامر، اگر نجات چاہتے ہو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لو، اپنی زبان کے ذریعے غلط الفاظ نہ نکالو، جب بھی بولو اچھی باتیں بولو، اور اگر باتیں نہیں آتی ہے تو کم از کم خاموشی کا مظاہرہ کرو، اس میں تمہارے لیے نجات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اے عقبہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات پا جاؤ گے۔ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کا تذکرہ کیا، کہا کہ جب کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو گھر کو لازم پکڑو، گھر کے اندر وقت گزارو، گھر کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارو۔ کام کاج کرنے کے بعد کہیں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوستوں کے پاس بیٹھ کر کے بات چیت کے ذریعے ٹائم پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کام مکمل ہو جائے، جب تمہاری ڈیوٹی مکمل ہو جائے تو ڈیوٹی کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس ٹائم بتاؤ، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، اس میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کا تذکرہ کیا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو، اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی خطاؤں کے اوپر رویا کرو۔ اگر ان 3 چیزوں کو تم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیتے ہو، یاد رکھو تم نجات پا جاؤ گے، اس دنیا کے اندر بھی تمہیں نجات مل جائے گی، فتنوں سے، ساری برائیوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، اور آخرت کے اندر کامیابی تمہارے ہاتھ آئے گی۔ تو حضرات یہ پہلی چیز، اگر ہم نے اپنی زبان کو غلط چیزوں سے بچا لیا، اگر ہم نے گالی گلوز سے، غیبت اور چغل خوری سے، بدعت و خرافات والی باتوں سے اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ وقت ہونے کو حضرات اختصار کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، وہ 3 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلی قسم کے لوگ، سب سے پہلا انسان جو جھگڑا نہ کرے، جو لڑائی نہ کرے، جو ہمیشہ خوریزی کی بات نہ کرے،
جو باتوں باتوں پر کسی کو مارنے پر نہ آئے، ایسے انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المیراء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان جھگڑے کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ انسان حق پر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ انسان حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات یہاں پر جو میرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، میرا ایسا جھگڑا کو کہتے ہیں، میرا ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جو بلا وجہ کیا جائے، بلا مقصد کیا جائے، دوسروں کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے جو جھگڑا کیا جائے اس کو میرا کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس سے سختی کے ساتھ منع کیا اور یہاں تک پیغام دیا ہے کہ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگر تم حق پر بھی ہو پھر بھی تمہیں لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے لڑائی سے، جھگڑے سے، قتل و قتال سے اپنے آپ کو بچا لیا، یاد رکھو میں تمہیں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرات لڑائی جھگڑا کرنے والے یہ کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی وہ روایت آپ سماعت فرمائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض انسان، لوگوں میں سب سے بدتر انسان وہ انسان ہے جو بات بات پر جھگڑنے لگے، جو بہت زیادہ جھگڑالو، جو بلا مقصد کسی انسان سے لڑائی شروع کر دے۔ حضرات ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ہم سب سے زیادہ مبغوض بن جائیں، اللہ کی نگاہ میں ہم سب سے زیادہ ناپسندیدہ بن جائیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ حضرات اگر نہیں چاہتے ہیں، اگر نہیں چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر لڑائی جھگڑوں سے بچیں۔ اگر ہم حق پر بھی ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کو لینے کے لیے ہم لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی۔ اسی طریقے سے حضرات دوسرا انسان جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، وہ انسان ہے جو جھوٹ نہ بولے، گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کو جنت کے درمیانی حصے میں جنت کے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان جھوٹ کو ترک کر دے۔ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ مذاقاً جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، مذاق کے طور پر بہت سارے لوگ جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں، دوسروں کو ہنسانے کے لیے بہت سارے لوگ جھوٹی باتیں کر ڈالتے ہیں۔ حضرات اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ۔ پیارے نبی نے فرمایا ہلاکت ہے اس انسان کے لیے، تباہی ہے اس انسان کے لیے، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو انسان بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، تاکہ اس جھوٹی بات کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں فرمایا وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ، اس انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس انسان کے لیے بربادی ہے، اس انسان کے لیے تباہی۔ اسی طریقے سے حضرات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اے میری امت کے لوگوں تم جھوٹ سے بچو، یاد رکھو کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور یہ برائیاں انسان کو نار جہنم تک لے جاتی ہیں۔ ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس انسان کے بارے میں رب العالمین کے پاس رجسٹر میں اس انسان کے بارے میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ حضرات کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے سامنے کذاب لکھ دیا جائے؟
اس ڈائری کے اندر جو ڈائری رب العالمین کے پاس ہے۔ حضرات اگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم جھوٹی باتوں سے اجتناب کریں، گھریلو چیزوں کے اندر جھوٹ بولنے سے بچیں، تجارت کے اندر، کمائی کے اندر، زندگی کے ہر موڑ میں ہم جھوٹی باتیں کرنے سے بچیں، سچائی کو اختیار کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے سچائی کو اختیار کر لی، جھوٹی باتوں سے اجتناب اپنے آپ کو کر لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسرا انسان جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، وہ انسان جس کا اخلاق عمدہ ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو، میں اس انسان کو جنت کے اعلیٰ حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس انسان کا کیریکٹر اچھا ہو، جس انسان کا اخلاق اچھا ہو۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کئی مقامات پر حسن سلوک کو اپنانے کی تعلیم دی۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الناس بحسن خلق، پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ جن باتوں کی نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، ان میں سے ایک نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی احسن خلقک للناس، اے معاذ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے گفتگو کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اسی کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ حضرات یاد رکھیں، اگر ہم حسن اخلاق انسان بننا چاہتے ہیں، اگر اخلاق مند انسان بننا چاہتے ہیں، تین چیزیں اپنا لیجئے، آپ اخلاق مند بن جائیں گے۔ یہ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہیں تو آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں، عمدہ کیریکٹر کے مالک ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بد اخلاق ہیں، آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے ایک انسان نے کہا کہ اگر آپ اخلاق مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اندر تین چیزوں کو اختیار کر لیجئے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اس کی تفصیل اس انسان نے عمر ابن عبدالعزیز جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے ان کے سامنے بیان کی۔ کہا اجعل کبیر المسلمین عندک ابا، اجعل کبیر المسلمین عندک ابا، مسلمانوں کے جو بڑے لوگ ہیں آپ اپنے نزدیک ان کو باپ کے مرتبے پر رکھ لیں۔ جس طرح سے آپ اپنے والد کا احترام کرتے ہیں، جس طرح سے آپ اپنے والد کی عزت کرتے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، آپ ان کو اسی طرح سے عزت دیں، آپ ان کا اسی طرح سے احترام کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ دوسری بات وَصَغِيرَهُمْ ابْنًا، مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو اپنا بچہ تصور کریں۔ دو بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک بچہ آپ کا ہے، ایک بچہ کسی اور کا ہے، آپ جاتے ہیں دوسرے کے بچے کو ایک چاٹا لگاتے ہیں اور لے آتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، آپ بد اخلاق انسان ہیں۔ آپ اس وقت اخلاق مند ہو سکتے ہیں جب دوسرے کے بچے کو ایک چاٹا لگانے کے بعد آپ اپنے بچے کو بھی ایک چاٹا لگائیں، تادیباً ماریں، تب جا کر کے آپ اخلاق مند انسان بن سکتے ہیں۔ حضرات یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات وَأَوْسَطُهُمْ أَخًا، جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں، جو اوسط قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنا بھائی تصور کریں۔ جس طرح سے آپ اپنے بھائی کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے ساتھ عزت سے بات کرتے ہیں، بالکل آپ اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ اپنے بھائی کی طرح آپ ٹریٹ کریں، آپ اپنے بھائیوں کی طرح آپ ان کو عزت دیں۔ اگر یہ تین چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر آپ نافذ کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اندر کیریکٹر ہے۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو یاد رکھیں آپ بد اخلاق انسان ہیں، آپ کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرات باتیں اور بہت ساری تھی لیکن وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا
اس موضوع پر گفتگو کرنے کی انشاءاللہ العزیز مزید جو آگے کی باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اس موضوع کے اوپر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کن کن لوگوں کو دی۔ احادیث کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح کی گئی ہیں۔ حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔